بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوتی ہے۔ تو آج جناب کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سرخرو ہو چکے ہیں، اور اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ تو آج جناب کچھ لوگ بے نقاب ہوئے، کچھ طاقتوروں کے چہروں سے مزید نقاب اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اہم ترین خبریں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جنرل باجوہ پر اللہ کا عذاب۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ خبر میں نہیں دے رہا، بلکہ خود سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ اور قرآن پر حلف کس بات پر انہوں نے اٹھا لیا، قرآن پر ہاتھ کیوں رکھا، یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ آرمی چیف کے بیان نے جناب اس وقت تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب جناب جو ایک بڑی خوفناک قسم کا تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آیا، انکشاف کیا گیا ہے، اور انتہائی گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا، بشرا بی بی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی جناب جب میں نے خبر پڑھی، جب میرے سامنے آئی تو میرے کان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، جناب یہ کیا ہو گئے۔ تو میں نے اس خبر کی جناب تصدیق کی ہے، اور کل رات کو بنی گالہ کے اطراف میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ وہاں سے رپورٹ ہوا، اور پھر ایک سابق جناب کرنل ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے جناب کیا بات کر دی، تو اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر عمران خان نے جناب چوتھا گیئر لگا دیا ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ آج کیا معاملہ بنا ہے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ کہ آئی ایس پی آر کے مختلف ایونٹس میں پریڈ 23 مارچ کی پریڈ ہو، تو احمد قریشی ایک جرنلسٹ ہیں، وہ ان کی کمنٹری کیا کرتے ہیں، تو یہ آئی ایس پی آر کے بڑے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں۔ تو احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں، اسرائیل کے شہر جروزلم نے وہاں پر وہ گئے، تو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر ایک اہم ترین انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اسرائیل کی فوج کی جو تہذیب ہے، جو پاکستان کا ملٹری ڈاکٹرائن ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی فوج کا نظریہ ہے، اور جو اسرائیل کی ملٹری ڈاکٹرائن ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ ایک ہی جگہ جا کر ملتا ہے۔ یہ بڑی جناب خوفناک قسم کی بات انہوں نے کر دی، اور پاکستان کی فوج پر الزامات لگا دیے کہ پاکستان کی فوج اور اسرائیل ایک پیج پر ہیں، ان کا ڈاکٹرائن بھی ایک جیسا ہے، ان کا نظریہ بھی ایک جیسا ہے۔ اور احمد قریشی جو آئی ایس پی آر کے کمنٹیٹر ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ سامنے آنا، اور یہ پاکستان میں جناب انڈین جتنے بھی یہ پالیسیز بنتی ہیں، ان کے انسٹیٹیوٹ کے یہ جناب وہاں پر ممبر ہیں، اور اسٹیٹ کے اندر یہ جاب کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹ کی اداروں میں جناب یہ جاب کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی نوکری کر رہے ہیں، اور اسٹیٹ کا پیسہ کھاتے ہیں، وہاں سے جناب سارا ان کی جو ہے وہ سیلریز ان کو پاکستان کی ادارہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے یہ بات کرنا، تو یہ پاکستان کی ریاستی مشینری کے اوپر سوالیہ نشان ہے، پاکستان کی فوج کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اور بات کہاں سے کہاں تک جو ہے پہنچ چکی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، یا پھر آرمی چیف، یا پھر ادارے کو یہاں پر سامنے آنا چاہیے، اور اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے، اور براہ راست دو ٹوک انداز میں کرنی چاہیے، یعنی کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ خاموشی اختیار کرنا، یہاں پر اس معاملے پر خاموشی اختیار نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، صہیونی ریاست ہے۔ قائد اعظم کا نظریہ ہے کہ جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کا حق نہ دے دے، فلسطین ایک ملک ہے اور آپ نے ان کی جو ہے وہ آزادی طلب کرنی ہے، تب تک آپ ان کو آزادی نہیں دیں گے، ہم اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت سارے عرب ممالک نے دباؤ ڈالا، اب جس طرح سعودی عرب پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، پہلے بھی سعودی عرب پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال چکا ہے، اور اس کے علاوہ یو اے ای نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا عمران خان صاحب کے دور میں، اور عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے رہے اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن احمد قریشی کا یہ بیان سامنے آ جانا یہ بہت اہم ہے۔ جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے دورے کر رہے ہیں، پاکستان وہاں جا رہے ہیں، جناب ان کے وزیر خارجہ وفد سمیت آئے، اور پھر رات کے اندھیرے میں سعودی عرب کے وزیر دفاع پاکستان آ جاتے ہیں، اور ایک رات کے اندر کچھ گھنٹے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور میڈیا سے خبر غائب ہوتی ہے، اور 2 دن کے بعد اس خبر کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ خبر سب سے پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے بریک کی تھی،
उस खबर की तस्दीक हो गई। जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करके आए, फिर शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए और फिर उनका वफद 2 बार पाकिस्तान आया। अब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, फिर मोहम्मद बिन सलमान मई में पाकिस्तान आएंगे। ये जनाब आपने कड़ियां मिलते हुए देखनी है कि किस तरह से पाकिस्तान को ये मुल्क जो है वो ब्लैकमेल करता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जानिब जनाब शेख रशीद साहब आज अदालत में पेश हुए और वो चूंकि खामोश थे और अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी बोलना शुरू हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि अवाम मर रही है और अवाम पिस चुकी है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इनको सारे केसेस वापस लेने चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बाहर उन्होंने मीडिया से जनाब गुफ्तगू की और कहा कि मुकदमात की भरमार है, दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, अवाम को कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं कि मगर दुनिया इन पर हंसने लग जाए। एक शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था उस पर मुकदमा बनाया गया। जो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, कोई दिन खाली नहीं है कि अदालतों में पेशी ना हो। हमारे एक माह में 7 पेशियां होती हैं। तो जनाब ये आज मंजरेआम पर आए शेख रशीद साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं उनकी एक तकरीर चल रही है टिकटॉक पर, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जिसमें उनको आप ये बात करते हुए सुन सकते हैं कि इमरान खान एक अजीम लीडर है, उसकी जो है वो क्या गुनाह था कि आपने उसको जेल में डाल दिया। वो एक एडिटेड जनाब तकरीर ख्वाजा साद रफीक साहब की थी। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उनकी तकरीबन 2 साल पुरानी तकरीर को एडिट किया और जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फराड, झूठ और साजिश में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम FIA में इसकी कानूनी चारा जो है वो करेंगे। तो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तकरीर को एडिट करके जो है वो चला दिया गया था। तो उन्होंने जनाब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करने का जनाब ऐलान कर दिया है। अब जनाब अब बड़ी अहम खबर आ गई कि जनरल बाजवा साहब पर अल्लाह का अजाब और फिर आर्मी चीफ का जो बयान इस वक्त सामने आया, उन्होंने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। ये बयान जनाब क्या है? बड़ा अहम तरीन बयान जनाब हुआ ये कि आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं रिटायरमेंट लेने के बाद भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज दिए। जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया, मंसूर अली खान साहब को तकरीबन इतना लंबा इंटरव्यू दिया कि उन्होंने उन पर 3 से 4 व्लॉग्स कर दिए। मंसूर अली खान साहब जो है वो व्लॉग किया करते थे कि ये जो बात मैं कर रहा हूं ये जनरल बाजवा साहब आपसे मुखातिब हैं। बेसिकली वो इस तरह का व्लॉग आपसे किया करते थे कि ये मैं नहीं बोल रहा बल्कि मेरी शक्ल में जनरल बाजवा साहब मेरे दिल से बोल रहे हैं। तो ये व्लॉग थे, उन्होंने उनको इंटरव्यूज दिया। और फिर कामरान शाहिद साहब जो हैं उनके घर में जाते हैं, जनरल बाजवा साहब के उनसे मिलते हैं, तो वहां पर एजेंसीज पहुंच जाती हैं और जनरल बाजवा साहब को शटअप कॉल दी जाती है कि बाजवा साहब आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम आपको डिफेंड कर करके थक गए और आप हमें वहां पर लेकर जा रहे हैं कि हम आपको डिफेंड नहीं कर सकते। तो उनको शटअप कॉल दी गई और कामरान शाहिद साहब को वहां से उठाकर कहीं और फेंक दिया कि जनाब आप दोबारा यहां पर ना आइएगा। और जनरल बाजवा साहब को किसी भी किस्म का इंटरव्यू देने से जो है वो रोक दिया गया कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन बाजवा साहब जो है वो जनाब बाज नहीं आ रहे। बाजवा साहब ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू दे दिया और इंतहाई जनाब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं जिसके बाद जो है वो अल्लाह की पनाह है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कुरान पर हाथ रख रहे हैं, वो जनाब कुरान की कसमें खा रहे हैं, वो जो है वो अपनी माँ की कसम खा रहे हैं। मामला जनाब क्या बना? शादी की तकरीब थी, जनरल रहीमुद्दीन मरहूम साहब उनके पोते की जो है वो शादी थी और उस तकरीब में जनरल बाजवा साहब जो है वो पहुंच गए और वहां पर कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, मोहम्मद मालिक साहब और जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब मौजूद थे उस जो है वो शादी में। जब बाजवा साहब को उन्होंने देखा तो वहां पर इनकी इंटरेक्शन हो गई और वहां पर ये सारे जो है मिल बैठ जो है वो बातें करना शुरू हो गए। जनरल बाजवा साहब वहां पर बड़े मायूस दिखाई दिए और उन्होंने बातें करना शुरू कर दी, गिले शिकवे करना शुरू कर दिए। कुछ अखबार नवीसों से उन्होंने जनाब गिले शिकवे किए कि उनकी जो है वो नाम से कुछ गलत बातें जो है वो रिपोर्ट हुई। तो जनरल बाजवा साहब की जेब में कुरान मौजूद था। मुजीबर रहमान शामी साहब इसको रिपोर्ट करते हैं और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब की जो जेब में कुरान मौजूद था और उन्होंने वो कुरान निकाला, कुरान पर हाथ रखा और फिर अल्लाह की कसम खाई, कुरान की कसम खाई और उन्होंने फिर अपनी वालदा की कब्र की कसम खाई कि मेरी अपनी मरी हुई वालदा की कसम है। और 3 बातें फिर उन्होंने उसके बाद की। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जब नवाज शरीफ साहब लाहौर से लंदन गए थे उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, मैंने ये बात मान ली। चलें, उन्होंने कसम खा ली, हमने उस बात को मान लिया। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को मैंने नहीं गिराया। अब जनाब तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। अगर आपने एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब उस वक्त जनाब आप पे तकरीर कर रहे थे, वो आपको जो है वो हर तरह के काम के अंदर मुरद्दिल इल्जाम ठहरा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस जुर्म के अंदर बराबर की शरीक थी। इमरान खान साहब ने आपको एक्सटेंशन दी और नून लीग ने आपको वोट दिया, आपने डंके की चोट पर, आपने बदमाशी के जोर पर वोट लिया, पार्लियामेंट को जगमाल बनाया। जनाब आप ये बात करें कि मैंने एक्सटेंशन की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था।
آپ کس قدر جھوٹوں کی انتہا کا اندازہ لگائیں کہ اس قدر جھوٹا اور یہ غلیظ شخص ہے کہ اس نے جناب یہ بات کر دی، قسم اٹھا کر، قرآن کی قسم اٹھا کر، ماں کی قسم اٹھا کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ جناب میں نے ایکسٹینشن کی خواہش کا جناب اظہار نہیں کیا تھا، اور آپ نے پارلیمنٹ کو یکمال بنا کر نون لیگ سے اور اپنی اپوزیشن سے جو ہے وہ بھی ووٹ لیے۔ اور پھر جناب اس پر کچھ ایک اور اہم بات بھی ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لانے کی جھوٹی قسم کھانے والا جو باورتی جنرل باجوہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں جناب میں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا، باورتی ہو کر اس شخص سے جھوٹ بولا، اور جناب اب وہ بے ورتی ہو کر اب کون سی سچی قسمیں کھا رہے ہیں؟ جس شخص نے باورتی ہو کر جھوٹ جو ہے نہیں چھوڑا، وہ بے وردی ہو کر کیسے جھوٹ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ وردی میں 6 گھنٹے اینکروں کو یکمال بنا کر آف دی ریکارڈ سیاسی فلسفے جھاڑنے والے اور اس ملک کو سیاسی اور مالی بحران سے دوچار کرنے والے اس شخص پر اب کوئی اعتبار نہیں کرتا، یعنی کہ اس پر اتنا اعتبار لوگوں کا ختم ہو چکا کہ وہ جناب قسمیں اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن اب کوئی بھی اس پر اعتبار کرنے والا نہیں ہے کہ 4 گھنٹے وہ جناب صحافیوں کو بلاتا تھا، ان سے جناب نشستیں ہوتی تھی، کبھی مارگلا کی پہاڑیوں پر، کبھی جناب F6، کبھی کہیں پر، کبھی GHQ میں، تو اب کوئی بھی ان پر اعتبار کرنے کو جناب تیار نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اور یہ اب والے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لیسن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، قسم اٹھاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، لیکن یہ نشان عبرت بن چکے ہیں۔ اور اب اللہ کا عذاب ہی یہ ہے کہ ہر جگہ پر کہ ایک وقت تھا کہ جناب یہ طاقتور تھا، جناب اس نے انی ڈالی ہوئی تھی، ظلم و بربریت کی انتہا تھی، لیکن آج ایک وقت ہے کہ جناب یہ در بدر ہوتا پھر رہا ہے، لوگوں کو جھوٹی قسمیاں اٹھاتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی جو ہے وہ بات پر اعتبار کرنے کو جناب تیار نہیں ہے۔ تو جناب دوسری جانب عمران خان صاحب نے چھوٹا گیئر لگا دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں ہوں گے، ان کو بہت سے ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں۔ ایک ریٹائرڈ جنرل کی موجودگی میں 3 اسٹار بڑے مشہور زمانہ جنرل ہیں، ان کی سربراہی میں جناب عمران خان صاحب سے ڈیلیں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اسد قیصر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس ماہ کے آخر تک عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، عمران خان پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آئے گا، اور عمران خان کسی بھی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے۔ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ کس بنیاد پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ جب تک عوام کا مینڈیٹ نہیں لیتے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مینچسٹر میں جناب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ضمنی انتخابات کے دوران ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے گئے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا اور ہم ان کے اوچے کندھوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں ان سے حکومت نہیں چلنی، ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے کوئی ویژن نہیں ہے، ان سے معیشت نہیں سنبھلنی، ملک کی معیشت کے بارے میں کوئی ادراک نہیں کر سکتا، دھاندلی سے قائم ہونے والی حکومت کو کسی صورت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جس طرح انتخابات پہ ہمارے مینڈیٹ کو چلایا گیا اس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور پھر مخصوص نشستوں پر رات رات ڈاکے بھی مارے گئے۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور ہمیں الیکشن کمیشن سے کسی بھی قسم کی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ یہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب پھر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑی خطرناک قسم کی خبر آ گئی۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آئی، رات کو جناب نہیں پہنچا تھا بنی گالہ، وہاں پر گئے اور وہاں پر ایمبولینس کی نقل و حرکت دیکھی گئی، اور ایک ایمبولینس بنی گالہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اس میں خواتین موجود تھیں، اور بتایا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوگی، جس کی وجہ سے ایمبولینس جو ہے وہ وہاں پر گئی، لیکن ان کے وکلا کو، ان کے ترجمان کو بنی گالہ کے اندر انٹر ہونے سے روک دیا گیا، ان کے گھر جانے سے روک دیا گیا، نہیں پہنچا تھا صاحب کو۔ اب جناب بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کو ایسا ٹاکسن یا ایسا کیمیکل دیا گیا ہے جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہے، منہ میں چھالے نکلنا، اور پھر یہ کوئی زہریلا مواد ان کو دیا گیا ہے کہ ان کو سلو پوائزن دے کر جو ہے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب کرنل ریٹائرڈ ثاقب منیر صاحب جو ہیں ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اب ان کے نام سے کہ وہ آفیشیل ہے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن بلو ٹک کا ویریفائڈ ہے، تو لہٰذا وہ خود ہیں کرنل ریٹائرڈ صاحب ہیں ثاقب منیر صاحب، یہ جب اس قدر گندی اور گھٹیا باتیں لکھتے ہیں، اس قدر گندی اور گندی گالیاں دیتے ہیں عورتوں کو، میں اللہ کی پناہ، اتنی غلیظ گالیاں میں نے آج تک شاید میں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی جو یہ شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر دیتا ہے۔ تو ایک جناب ٹویٹ ہوا سیدہ مہنور قریشی، کوئی ایسا چھوٹا موٹا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد واسف کاظمی صاحب وہ اس پر کہتے ہیں کہ کیا میں بشرا بی بی کے حوالے سے درود پڑھ دوں، جو جناب کوئی ان کے بارے میں کہہ دوں کہ ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور پھر جناب پھر یہ نیچے لکھا گیا کہ بشرا بی بی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کرنل ریٹائرڈ ثاقب منیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگی جائیے کہ ایوی جو ہے مر گئی ہے، انہوں نے پنجابی کے اندر یہ بات جو ہے وہ لائن لکھی، اور پھر جناب کرنل ریٹائرڈ ثاقب منیر صاحب نے کہا کہ تاریخ انتشار کے اس اکاؤنٹ کے مطابق یوتھیوں کی والدہ ابھی بھی انتقال کر گئی ہے، اگر سچ ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ جناب اس قدر غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا
کیا اس کے اوپر ISPR جو ہے نوٹس لے گا؟ کیا اس کے اوپر پاکستان کی عدالتیں جاگیں گی؟ کیا اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنے کے اوپر جو ہے پاکستان IFI متحرک ہوگا؟ ہمیں اٹھانے میں تو آپ پیش ہوتے ہیں نا کہ آپ نے ادارے کی یہ کر دیا، آپ نے ادارے کی توہین کر دیا، آپ نے فلانا کر دیا، آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جناب کیا ان لوگوں کو جو ہے گھروں سے اٹھایا جائے گا؟ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔